الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنة ونعله حسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین، آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ مبارک حدیث ہم سب کے لیے انتہائی سبق آموز اور عبرتناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر اور گھمنڈ ہو۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، ایک شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہمارا کپڑا اچھا ہو، ہمارے پاؤں کے چپل اور جوتیاں اعلیٰ درجے کی ہوں، تو کیا یہ تکبر اور گھمنڈ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا: ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالی جمیل ہیں اور جمال یعنی حسن کو پسند فرماتے ہیں۔ فرمایا: الکبر بطر الحق وغمط الناس. اصل میں تکبر یہ ہے کہ حق آ جانے کے بعد حق سے منہ موڑ لینا، وغمط الناس، اور اپنے مقابلے میں دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھنا، یہ اصل میں تکبر اور غرور ہے۔ ہم غور کریں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت تک آنے والی اپنی امت کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، جنت کا راستہ بتاتے ہیں، اور نیکی پر اور اچھے کام کرنے پر جنت کی بشارت دیتے ہیں، وہ نبی رحمت اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں اور امت کو بتلا رہے ہیں کہ وہ لوگ میری امت کے جنت میں نہیں جائیں گے جن کے دل میں تکبر، گھمنڈ، اپنی بڑائی
اپنے مقابلے میں دوسروں کو حقیر اور کم جاننا اگر یہ چیز ہے تو ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کا تعلق اصل میں دل سے ہوتا ہے، یعنی آدمی زبان سے تو بہت گر کر بات کرتا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور اپنے کو بہت معمولی سمجھتا ہے اور ظاہر کرتا ہے، لیکن دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑے ہیں، ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، نہ کاروبار میں، نہ دولت میں، نہ عمارتوں میں، نہ اپنے رکھ رکھاؤ میں، ہم جیسا کوئی نہیں۔ تو تکبر کا اصل تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، اور اسی دل کے خیال پر اللہ کی طرف سے فیصلے ظاہر ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کو غرور اور گھمنڈ انتہائی ناپسند ہے۔ کوئی انسان چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، تخت و تاج کا مالک کیوں نہ ہو جائے، دولت کے انبار اس کے پاس کیوں نہ ہو جائیں، لیکن تکبر اور بڑائی یہ کسی انسان کو زیب نہیں دیتی۔ اللہ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں جو آدمی اپنے دل کے اندر اپنے سب سے بڑے ہونے کا خناس اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، اس لیے کہ بڑائی اصل میں اللہ کے شایان نشان ہے۔ اللہ سب سے بڑے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں کوئی بڑا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فیہما ادخلتہ فی النار او کما قال۔ اللہ مثال دے کر فرماتے ہیں کہ کبریائی اور بڑائی یہ میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت یہ میرا تہبند ہے۔ یہ ایک مثال ہے، ورنہ اللہ نہ چادر کے محتاج، نہ لباس کے محتاج، نہ تہبند کے محتاج، لیکن اللہ جل شانہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو بڑائی، بزرگی، عظمت یہ سب میرے لیے ہے۔ فمن نازعنی فیہما، اور جو آدمی ان چیزوں میں مجھ سے جھگڑا کرتا ہے، کھینچا تانی کرتا ہے، ادخلتہ فی النار، تو ہم اسے جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ غرور و تکبر انسان کو دنیا کے اندر بھی برباد اور ہلاک کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کے لیے ہلاکت ہے۔ دنیا کے جو بڑے بڑے حکمراں گزرے ہیں، جن کے پاس طاقت کی، حکومت کی، دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں اللہ کو بھلا بیٹھے۔ فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرعون کو ایمان کی دعوت دی کہ ایک اللہ کو مان لو جو سب سے بڑا ہے، جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے،
جس کے ہاتھ میں طاقت بھی ہے، حکومت بھی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے حکومت کے تخت پہ بٹھاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے حکومت کے تخت سے ہٹا کر زمین کے خاک میں اسے ملا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہی کہا تھا۔ فرعون تکبر اور گھمنڈ اور حکومت کے نشے میں آ کر کہتا ہے ہم خدا کو نہیں مانتے۔ کون سا خدا؟ اور کہنے لگا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا تو میں ہوں، تم سب کا سب سے بڑا رب میں ہوں، میں جسے چاہوں مار دوں، جسے چاہوں چھوڑ دوں، جسے چاہوں دولت دے دوں، جسے چاہوں دولت لے لوں، سب سے بڑا خدا میں ہوں۔ تکبر، گھمنڈ اس نے کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا انجام کیا ہوا؟ دریا کے اندر ذلت کے ساتھ ڈبا کر کے مار دیا گیا۔ اسی طرح سے قارون، جس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، اتنے بڑے خزانے کا مالک تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ 40 طاقتور جوان اس کے خزانے کی کنجی لے کر ڈھوتے تھے۔ اس کے خزانے کی کنجی اتنی تھی، تو جس کے خزانے کی کنجی کو ڈھونے کے لیے 40 پہلوان اور جوان اٹھاتے والے ہوں، اس کا خزانہ کیسا ہوگا؟ اس کی دولت کتنی ہوگی؟ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، اے قارون تو اللہ کے مخلوق، اللہ کے بندوں پر اسی طرح سے احسان اور نرمی کا معاملہ کیا کرو جیسے اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ یعنی تمہاری یہ دولت، یہ تمہارے خزانے، یہ صرف عیاشی اور عیش کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ دولت خدا کی طرف سے ملی ہے، تو اس دولت کے ذریعے سے خلق خدا کی مدد کرو، کمزور، محتاج، فقیر، ضرورت مند، ان کی مدد کرو، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت کی قدر کرو۔ احسن کما احسن اللہ الیک۔ لیکن قارون اپنی دولت کے نشے میں چور تھا، اس نے نہیں مانا، اس لیے کہ جب خدا کسی کو دولت، حکومت، عہدہ و منصب عطا فرماتے ہیں تو اس کے دل کے اندر بڑائی آ جاتی ہے کہ میں بہت بڑا ہو گیا، میں سب سے اونچا ہو گیا۔ قارون نے بھی یہی کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے گھمنڈ، اس کے غرور کی بنیاد پر ہم نے قارون کو اس کے خزانوں کے ساتھ ساتھ زمین میں دھسا دیا، وہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے قصے ہیں جو کتابوں کے اندر اور جو قرآن کے اندر بیان کیے گئے، یہ اس کے غرور اور اس کے گھمنڈ کا نتیجہ تھا۔ خدا کے انکار، اللہ کے بندوں کے ساتھ شفقت اور نرمی اور محبت نہ کرنا، اور نبی وقت کی بات کو نہ ماننا، خدا بند عالم کی طرف سے اس کے غرور کو، اس کے گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا گیا۔ دنیا میں ایک بہت بڑی دولت کا مالک انسان گزرا ہے، شداد۔
بڑی دولت تھی. اللہ کے نبی نے جب اس کے سامنے ایمان کو پیش کیا اور اللہ کی جنت کی نعمتوں کو اس کے سامنے پیش کیا کہ تو اللہ پر ایمان لے آ، تو اللہ تمہیں مرنے کے بعد ایسی جنت دیں گے جس میں ایسے ایسے باغات ہوں گے، ایسے ایسے محلات ہوں گے، جنت کے اندر پانی کی، شراب کی، دودھ کی نہریں جاری ہوں گی، شہد کی نہر ہوگی، اور اس میں سے آدمی پیے گا. دودھ ایسا جو دنیا میں نصیب نہیں، شراب ایسی جو دنیا میں نصیب نہیں، شہد کی نہر ایسی جو دنیا کے اندر سوچی بھی نہیں جا سکتی. جب اللہ کے نبی نے اس کے سامنے جنت کا نقشہ بیان کیا کہ ایسی نہریں، ایسے محلات، ایسی بلڈنگیں، ایسی مسہریاں، ایسے پھل اور پھول، اس نے کہا اچھا ہمارے پاس دولت کی کوئی کمی ہے؟ اس نے دنیا کے اندر جنت بنا دی. غرور تھا، گھمنڈ تھا، دولت کا نشہ تھا. اس نے کہا کہ ہم دنیا میں ہی ایسی جنت بنا دیں گے جس کے محلات ایسے ہوں گے، جس کو نبی جنت میں بیان کرتے تھے کہ جنت میں ایسے محلات ہوں گے. حکم دیا کہ دنیا میں جنت بناؤ. چنانچہ مزدور لگ گئے، بنانے میں بن رہی ہے، لگے ہوئے ہیں عالی شان جنت کا نقشہ. اب دولت کا نشہ تھا. اس نے کہا جب بن جائے گی تو مجھے بتانا، میں اس کی سیر کرنے آؤں گا. جنت میں، دنیا کی انسان کے ہاتھوں بنائی ہوئی جنت میں میں سیر کروں گا، ٹہلوں گا. قرآن میں، حدیث میں، تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق جب وہ چیز تیار ہو گئی، جنت کا نقشہ تیار ہو گیا اور اس کو حکم دیا گیا، اس کو بتایا گیا کہ جنت بن گئی، آئیے دیکھ لیجئے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. ایسی جنت، ایسے محلات جس میں عالیشان قسم کے ستون، اور ستون پر بڑی بڑی عمارتیں عالیشان قائم. ارم جس کا نام تھا، ارم ذات العماد، وہ ستونوں والے محلات. اللہ فرماتا ہے کہ بہت عالی شان، لم یخلق مثلها فی البلاد. شہر میں کسی انسان نے ایسی جنت اور ایسے باغ نہیں بنائے، اتنی شاندار بنائی اس نے. جنت کا مقابلہ کیا. دولت کا نشہ تھا، دل کے اندر تکبر اور غرور تھا، اور جب وہ چلا ہے اپنے حکم کے مطابق بنی ہوئی اس جنت کی سیر کرنے کے لیے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ وہاں پہنچا ہے اور تہس نہس ہو گیا، وہ بھی مر گیا اور جنت، اس کے سارے باغات برباد کر دیے گئے. یہ اس کے غرور کا نتیجہ تھا، یہ اس کے گھمنڈ کا نتیجہ تھا. تکبر اور بڑائی اللہ کو بے انتہا ناپسند ہے. دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے غرور خاک میں مل گئے. بڑی بڑی جاگیریں اس غرور کے نشے میں لٹ گئیں، اور ان کی اولادیں بھکاری بن کر لوگوں کے سامنے بھیک مانگتی تھیں. تاریخ میں یہ بھی موجود ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر یہی فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر.
اے میری امت کے لوگوں سنو، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور اور تکبر ہوگا، اللہ کی جنت میں وہ نہیں جائے گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، اس لیے کہ وہ تو ایمان اور تقوی کے بڑے اعلیٰ مقام پر تھے۔ ایک صحابی فوراً پوچھتے ہیں کہ اے پیغمبر، ہمیں یہ بتلائیے کہ اللہ نے اگر ہمیں پیسہ دیا، کاروبار دیا، دولت دی، اپنی نعمتیں دی، اب ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم کپڑا اچھا پہنیں، ہم اپنے پاؤں کی چپل اور جوتیوں کو اچھی بنا لیں، قیمتی پہنے۔ اے پیغمبر، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ کتنا اچھا سوال ہے، اور اس سوال نے ہم سب کے لیے بہت سے راستے نکالے ہیں۔ جب حضور نے ڈرا دیا کہ متکبر جنت میں نہیں جائے گا، تو پوچھنے والے صحابی پوچھتے ہیں کہ تکبر کسے کہتے ہیں؟ اے پیغمبر، اچھے مکان میں رہنا، اچھا کپڑا پہننا، اچھا کھانا کھانا، اپنی زندگی کو معیاری بنانا، یہ تکبر ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ اچھا پہنیے، قیمتی سے قیمتی پہنیے، جوتا چپل اعلیٰ سے اعلیٰ، مہنگا سے مہنگا پہنیے، یہ تکبر نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایسے بھی واقعات لوگوں کے ملتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے میں بڑی نفیس طبیعت کے مالک تھے۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، 1200 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت امام محمد بڑے اعلیٰ درجے کے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، اور تقوی اور نیکی میں اپنی مثال ہے۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس زمانے میں وہ جو کپڑا پہنتے تھے، ان کے بدن پر کپڑا 400 درہم کا ہوتا تھا۔ ان کے ایک کرتے اور کپڑے کی قیمت 400 درہم ہوتی تھی، اتنا مہنگا۔ اس 1200 سال پہلے، 1250 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ ذرا سوچو کہ آج اس کی قیمت کا اندازہ کتنا ہوگا، اگر اس کی ویلیویشن نکالی جائے تو کتنا مہنگا پڑے گا۔ کسی نے حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، اتنے اونچے آدمی ہیں، اللہ نے علم، عمل، تقوی آپ کو اتنا عطا فرمایا، اور آپ اتنا قیمتی لباس پہنتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، عجیب جواب دیا، فرمایا، وہ جواب بہت اونچا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ میرے گھر میں عورتیں ہیں اور میرے پڑوس میں مرد رہتے ہیں۔ کیا جواب ہے! کتنی اونچی بات فرمائی کہ میرے گھر میں بھی عورتیں ہیں اور میرے پڑوس میں بھی مرد ہیں۔ یعنی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں آشائش دی ہے، تو ہم اپنے کو اچھا بنا کر اس لیے پیش کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں ہیں، مراد ہماری بیویاں کی پوری توجہ ہماری طرف رہے۔ یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ آپ ایسے ہیں ویسے ہیں، آپ کے پڑوس کے لوگ تو ایسے ویسے ہیں۔ بڑی مختصر میں بہت جامع جواب دیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اچھا پہننا، اچھا کھانا، آرام دہ مکان میں رہنا، اللہ کی دی ہوئی نعمت سے فائدہ اٹھانا، یہ تکبر نہیں ہے۔
یہ گھمنڈ نہیں ہے، بلکہ یہ تو شکرانے نعمت ہے کہ اللہ کی دی ہوئی دولت کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ اس کو استعمال کر رہا ہے، شکرانے نعمت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کپڑا بڑا میلا پرانا پہنے ہوئے تھے، اس میں بھی کئی پیون لگے ہوئے تھے، پھٹا ہوا تھا، بال بکھرا ہوا، ایک عجیب سی شکل لے کر حضور کے سامنے آ گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کوئی ضرورت ہے، کوئی پریشانی ہے؟ آپ کا مطلب یہ تھا کہ تم نے اتنی ایسی مفلسی والی شکل کیوں بنا کے رکھی ہے؟ پیسے کی کمی ہے، کپڑا نہیں ہے، کوئی پریشانی ہے، کیوں ایسا بنا کے اپنے کو پیش کیا؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ کی دی ہوئی نعمت سب ہے، سواری بھی میرے پاس ہے اور سب نعمت اللہ کی دی ہوئی ہمارے پاس ہے۔ تو حضور نے فرمایا پھر ایسی شکل کیوں بنائے ہو؟ غور کرو، دین کے مزاج کو سمجھو۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ پیون لگا کپڑا پہنو یہی سنت ہے، میلا پہنو، گندا پہنو، بدبودار پہنو یہی فقیری ہے اور یہی جو ہے ولایت ہے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم نے دین کو مزاج کو نہیں سمجھا ہے، ہم نے ایک پہلو لے لیا، دوسرے پہلو کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی پریشانی ہے؟ یہ ایسی گری ہوئی حالت کو کیوں بنا کے رکھا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی پریشانی نہیں، بہت اللہ کا دیا ہوا ہے، بڑی آسانی ہے۔ تو حضور نے فرمایا پھر یہ ایسی شکل کیوں بنا کے رکھے ہو؟ اور آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان ينظر اثر نعمه علی جسد العبد۔ نوٹ کر لو میری ان باتوں کو، دل میں رکھو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ فرمایا کہ سنو، اللہ اس بات کو بڑا پسند فرماتے ہیں کہ اس کی دی ہوئی نعمت کا اس کے بندوں کے جسم سے اظہار ہونا چاہیے۔ ان ينظر اثر نعمه علی جسد العبد، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس بندے کو ہم نے دیا ہے، رہنے کا مکان، کاروبار، پیسہ، ہر چیز ہم نے دی ہے، تو اس کا اظہار آدمی اپنی شکل، اپنی وضاحت سے کرے۔ اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ وہ تو بڑا بخل ہے کہ سب کچھ ہو اور فقیر بنے، میلا کچیلا بدبودار پہنے ہوئے چلے آ رہے ہو، مسجد میں چلے آ رہے ہو۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ مسجد کے اندر جہاں لوگ ہوتے ہیں وہاں ایسا کپڑا پہن کے مت آؤ، وہاں صاف ستھرے بن کے آؤ، ہو سکے تو خوشبو لگا کے آؤ، اس لیے کہ مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں اور فرشتوں کو بدبو سے تکلیف ہوتی ہے اور خوشبو سے انہیں بڑی انسیت ہے۔ یہ صرف جمعہ کی خوشبو نہیں ہے کہ ہم نے جمعے کو خوب خوشبو لگا لی، عید پڑھنے جا رہے ہیں، بقرعید کے لیے جا رہے ہیں، خوب اچھا کپڑا خوشبو لگا لی، نہیں، ہر نماز کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں آؤ تو اچھے بن کر کے آؤ، صاف ستھرے بن کر کے آؤ۔ خدا نے اگر خوشبو میسر کی ہے تو خوشبو لگا کر کے آؤ، اس لیے کہ اللہ کو بھی خوشبو بہت پسند ہے، فرشتوں کو بھی پسند ہے، اور فرشتے گھر مسجد کے اندر ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مبارک سنت اور طریقہ ہے۔ حضور کو تو خوشبو لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، حالانکہ آپ پسند فرماتے تھے۔ آپ کے معاملہ تو یہ ہے کہ آپ کے جسم میں جو پسینہ ہوتا تھا وہ پسینہ بھی اپنی خوشبو کے اعتبار سے مشک عنبر سے کئی گنا بہتر ہوتا تھا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو کو پسند فرماتے، اور آپ کے پسینے کے اندر یہ خوشبو ہوتی کہ مدینے کی جس گلی سے آپ گزر جاتے، بعد میں لوگ گزرتے تو سمجھ جاتے کہ اس گلی سے آقا گزرے ہیں، وہ گلی مشک عنبر جیسی خوشبو پھینکتی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایسی ہے،
ہم نے صرف فقر والی زندگی لے لی، لیکن آپ کے مزاج کے اندر جو لطافت تھی، جو نفاست تھی، اس کو ہم نے نہیں لیا۔ بہرحال میرا موضوع یہ تھا کہ اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھے چپل اور جوتی کا استعمال کرنا یہ تکبر نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اور آپ نے جب صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ اچھی زندگی گزارنا یہ تکبر ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہیں، اللہ بڑے حسین ہیں، بڑے جمال والے ہیں، اور اللہ جمال ہی کو پسند کرتے ہیں۔ لہذا اگر خدا کی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے تو ہم اپنے کو اچھا بنا کر پیش کریں۔ صحابہ میں یقیناً ایسی مثالیں ہیں کہ انہوں نے پیون کے کپڑے پہنے ہیں، ان کے جبے کے اندر بٹن نہیں ہوتا تھا، بٹن کی جگہ کانٹے سے پلوں کو باندھا ہے، ایسی بھی مثال ہے۔ وہ حالات تھے، وہ وقت تھا، وہ ان کا تقویٰ تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بڑی ناز نعمت سے پلنے والے، ان کی والدہ نے بڑے ناز سے پالا تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ صبح جو ایک کپڑا پہنتے، شام کو دوسرا، یعنی ایک دن میں 2 کپڑا بدلتے تھے۔ ان کی والدہ نے بڑے پیار اور لاڈ اور نعمت اور ناز سے پالا تھا۔ اللہ نے ان کو ایمان عطا کر دیا، مصعب بن عمیر کو ایمان مل گیا، ایمان کی دولت ملی۔ وہی ماں جو اپنے بیٹے کو ایک دن میں 2 کپڑے پہناتی تھی، روزانہ ان کے پاؤں کے اندر ایک نیا چپل یا نیا جوتا ہوتا تھا، اتنی نعمت اور ناز میں پلنے والے، لیکن جب اللہ نے ان کو ایمان دیا، وہی ماں دشمن بن گئی اور ان کے سارے کپڑے ان کے بدن سے اتار لیے۔ ستر چھپانے کو بھی ان کے پاس کپڑا نہیں تھا۔ جرم کیا تھا؟ کلمہ والے ہو گئے، ایمان والے ہو گئے، نبی کی مقبول امت میں آ گئے، تو وہ ماں بھی دشمن ہو گئی جو اپنی اولاد کو لاڈ اور پیار سے پالتی تھی۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس حال میں کہ جسم پر ایک کالی کملی ہے، چادر نما ایک کملی اوڑے ہوئے ہیں، اور دونوں پلوں کو یوں ملا کر بیچ میں ستر کو چھپانے کے لیے کانٹے کا ٹاکا لگائے ہوئے ہیں، بٹن بھی نہیں۔ وہ حالت تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی مصعب بن عمیر کو جب اس حال میں دیکھا کہ چلے آ رہے ہیں اس طرح سے، حضور کی آنکھ ڈبڈبا گئی، آپ کی آنکھ میں آنسو آ گیا۔ آنسو کی وجہ یہ تھی کہ یہی وہ مصعب ہیں جو اتنی ناز و نعمت سے پلنے والے، اور آج ایمان کی بنیاد پر یہ قربانی کہ ان کے کپڑے بھی لے لیے گئے اور کملی اوڑھ کر کے ٹاکے لگائے ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس حالت کو دیکھ کر آنکھ میں آنسو آ گئے، رونا آ گیا۔ تو وہ کیفیت بھی ہے، وہ حالات بھی ہیں، ایسی زندگی بھی ان کی گزری ہے، لیکن بخل نہیں تھا اور تکبر بھی نہیں تھا۔ جو اچھا پہنتے تھے وہ تکبر نہیں کرتے تھے، اور جو گھٹیا معمولی پہنتے تھے ان کے اندر جو بخل بھی نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی قدرت کی طرف سے ان کے مقدرات تھے، یہ ان کی شان تھی۔ تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ نبی فرماتے ہیں کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، حسن والے ہیں، جمال والے ہیں، اور جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ تکبر کہتے کسے ہیں؟ آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر اصل میں حق سے منہ موڑنا ہے۔
ہم بہت پیسے والے ہیں، ہم بڑے کاروباری ہیں، پورے ہندوستان کے اندر ہمارا بزنس ہے، کروڑوں کے مالک ہیں، کروڑوں اربوں کی پراپرٹی ہے، ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، ایک معمولی انسان نے ٹوک دیا کہ جناب حاجی صاحب یہ طریقہ ٹھیک نہیں، آپ کو یہ کام نہیں کرنی چاہیے، بس ہمارا تیور بگڑ گیا، پیشانی پر بل آ گئی کہ تو میرے سامنے 4 پیسے کے والا کی حقیقت تیری، ہم یہ، اور تو مجھے ٹوکا ٹوکی کر رہا ہے، بس یہی تکبر ہے، یہی تکبر ہے کہ تم نے اپنے کو دوسرے سے بڑا سمجھ لیا، کہ وہ سچی اور پکی اور حق بات تم سے کہہ رہا ہے، تمہاری غلطی پر تمہیں ٹوک رہا ہے، اور تمہیں اتنا برا لگ گیا کہ تیری حیثیت کیا ہے، تیری مجال کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، یعنی تم نے حق بات کے قبول کرنے میں اس کی اوقات ناپ دی۔ نبی فرماتے ہیں کہ یہی تکبر ہے، یعنی تمہارے دل کے اندر اپنی بڑائی کا خناس جمع ہوا ہے، زبان سے تو کہتے ہو کہ مولوی صاحب ہماری کیا حیثیت ہے، ہم کس لائق ہیں، ہم کس شمار میں ہیں، اور دل میں یہ ہے کہ من چومن دیگرے نیس، میرے جیسا تو کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تکبر ہے، اور یہی وہ تکبر ہے جو انسان کو اعمال کے باوجود، نیکی کے باوجود جہنم میں لے جائے گا۔ وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر ذرہ اور رائی کے دانے کے برابر بھی غرور اور تکبر ہو۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے، العاجزی نبی کو پسند ہے، نبی سے بڑا کون ہو سکتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ عاجزی اور انکساری کس کے اندر ہے؟ کس کے اندر ہے؟ بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ کے نمائندے بھی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان سے بھی اسی طرح پیش آتے ہیں، اور ایک غریب صحابی نابینا آتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی وہی پیش آتے ہیں، تولتے نہیں ہیں جس طرح سے آج ہماری سوچ ہے کہ رئیس ہے، رئیس لوگ یہاں بیٹھیں گے، وہ کھانا یہاں کھائیں گے، ان کے لیے یہ گدا ہے اور یہ صوفہ ہے، اور یہ غریب لوگ ہیں، آ جاؤ وہیں کھا لو۔ یہ نہیں کرتے، وہ میلا پہنا ہے، وہ پرانا کپڑا پہن کے آیا ہے، وہ غریب ہے تو وہ بھی آپ کی دعوت پر آیا ہے تو اسی حیثیت سے آیا ہے جیسے ایک رئیس آیا ہے۔ آج ہم نے اس طریقے کی اونچ نیچ اور دیوار قائم کر دی، یہ رؤوسا ہیں، یہ غربا ہیں، انہیں وہاں بٹھا دینا، فلاں کو یہاں بٹھا دینا۔ اللہ کے بندے سب اللہ کے بندے ہیں، آپ نے انہیں بلایا ہے اپنی شادی میں، اپنی دعوت میں، وہ آئے ہیں، صحیح ہے کہ آپ کے معیار کا کپڑا ان کا نہیں ہے، آپ کے معیار کی چپل ان کی نہیں ہے، آپ کے معیار کا چشمہ ان کا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اسے حقیر جانو، وہ آپ کی دعوت پر آیا ہے۔ ایک امیر اور ایک غریب دعوت میں سب کی حیثیت یکساں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے سماج کے اندر بڑی ناہمواریاں اور نابرابریاں ہیں، اور یہ ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو گن کی طریقے سے کھا کے برباد کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے وہی فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق سے منہ موڑ لینا اور لوگوں کو حقیر جاننا اور اپنے کو بڑا سمجھنا، یہ تکبر ہے جو انسان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل بناتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ اور اللہ کی عذاب کے اندر مبتلا کرنے والی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔